انسان کو کے لیے ممکن ہو گیا کہ بہت دور تک دیکھے. پھر ٹیلیسکوپ ایسی بنائی گئی جس میں کہ کیمرے لگے ہوئے تھے, ایسے سیٹلائٹ بنائے گئے, اوپر گئے, اوپر جا کر انہوں نے فوٹو لیا تو بہت دور تک انسان نے دیکھا. تو معلوم ہوا کہ کائنات جو ہے بہت ہی بڑی ہے. یعنی اسپیس, ابھی تک اسپیس کا کوئی لمٹ نہیں معلوم ہم کو. اس کے اسپیس کے اندر کیا ہے, گیلیکسیز ہیں بہت ہی بڑی بڑی, ملین بلین ستارے ایک ایک گیلیکسی میں ہیں, اسٹارس ہیں, پلانٹس ہیں, اور بہت ہی دور تک پھیلے ہوئے ہیں. ان کی دوریاں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اس طرح نہیں ناپ سکتے جس سے ہم ناپتے ہیں شہروں کو, کہ ہم کہتے ہیں کہ دلی سے کلکتہ اتنے مائل ہے, ایسا ہم نہیں کہہ پاتے. تو وہاں پر لائٹ ایئرس کو استعمال کیا جاتا ہے, لائٹ ایئرس کو استعمال کیا جاتا ہے اس ڈسٹینس کو بتانے کے لیے جو یونیورس میں ہے. اور یہ سارا اسپیس میں ہے, ایسا نہیں ہے کہ جسے کوئی چیز اس پر کھڑا ہوا ہو. جیسے یہ بلڈنگ جو ہے ایک زمین پہ کھڑی ہوئی ہے, یہ بلڈنگ ایک زمین پہ کھڑی ہوئی ہے, لیکن اتنی بڑی جو اسپیس میں جو اتنی بڑی دنیا ہے کائنات, وہ کسی سے کھڑی نہیں ہوئی ہے, اسپیس میں معلق ہے, اسپیس میں موو کر رہی ہے بغیر آمد ترونہ. تو آپ سوچیں کہ اتنی بڑی کائنات جس کی ڈسٹینس کو ناپنے کے لیے ہم کو لائٹ ایئرس استعمال کرنا پڑتا ہے, تو آپ بالکل تھرتھری آ جائے گی, تھرتھری, کہ اتنی بڑی کائنات بغیر ستون کے کھڑی ہے, بغیر پلرس کی کھڑی ہے, بغیر کسی بیس کی کھڑی ہوئی ہے, ہوا میں ہے, اسپیس میں ہے. تو پھر آپ کو بالکل تھرتھراہٹ ہو جائے گی آپ کو. اسی کو کہا گیا کہ وجرت قلوب, ان کا دل دہل اٹھے گا. تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ سوچیں گے, جب آپ سوچیں گے. سوچے کہ بغیر نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ رمضان میں قرآن اترا, اس رات, یعنی قرآن کے مطابق وہ رات کا وقت تھا. جب قرآن اترنا شروع ہوا تو وہ رات کا وقت تھا. رمضان کے مہینے کی کوئی آخری ڈیٹ تھی اور وقت تھا رات کا. اس وقت جبریل آئے. اس رات کو قرآن میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو لیلۃ القدر کی بہت اہمیت ہے. خیر من الف شہر کہا گیا اس کو, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. چنانچہ لوگ رمضان کے آخری مہینوں میں لیلۃ القدر کو پانے کے لیے باتیں کرتے ہیں. حضرت عائشہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا جاؤں, جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں, نائٹ آف ڈسٹنی, تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم یہ دعا کرو, اللہم انت عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انت عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ, تو بہت معاف کرنے والا ہے, تو معافی کو پسند کرتا ہے, تو مجھ کو بھی معاف کر دے. اس دعا میں آپ نے کیا بات فرمائی؟ یہ الفاظ نہیں ہے, ان الفاظ کو نہ سمجھے کہ بس یہ الفاظ دہرا دیا آپ نے تو بس کام ہو گیا آپ کا. یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر جو ہے, آپ نے بتانا, اس کے ذریعے بتایا کہ شب قدر میں کیا چیز مانگنا چاہیے. شب قدر ملتی ہے آپ کو تو کیا چیز مانگنا چاہیے؟ آپ اولاد مانگیں اور بلڈنگیں مانگیں اور پیسہ مانگیں, بزنس مانگیں, اس کے لیے شب قدر نہیں ہے. شب قدر اس لیے کہ آپ اللہ کی مغفرت مانگیں. اے اللہ, تو بہت معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, تو مجھے معاف فرما دے. تو سب سے بڑی مانگنے کی چیز اللہ تعالیٰ سے یہ ہے. اس دعا کے ذریعے آپ نے یہ سبق دیا کہ مانگنے کی چیز کیا ہے. ایک مسئلہ ہلال کا ہے, یہ بہت زیادہ ہر سال اس پہ بحثیں ہوتی ہیں کہ چاند دیکھا جائے تب روزہ بنایا جائے یا کس طریقے سے. تو اس بارے میں رائے یہ ہے کہ
کہ حدیث میں اگر چاہتا ہے کہ سومو لرؤیتہ ہی، دیکھ کر روزہ رکھو، دیکھ کر روزہ رکھو، لیکن قرآن میں جو لفظ ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، دیکھیے ایک فرق ہے قرآن میں اور حدیث میں یہاں پر، کہ حدیث میں فرمایا کہ تم چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے، لیکن قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے، قرآن میں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص اپنے آپ کو پائے رمضان کے مہینے میں تو وہ روزہ رکھے۔ یہاں پر دیکھیے دیکھنے کی بات نہیں ہے، رمضان کے مہینے آ جانے کی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زمانہ جب آبزرویٹری پیدا ہو چکی ہے، آبزرویٹری کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں، کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، تو آبزرویٹری کے ذریعے جو کیلکولیشن کیے جاتے ہیں اس کی بیس کو لے کر کے اگر کیلنڈر بنایا جائے تو میرے نزدیک عین جائز ہوگا، کیونکہ دیکھیے یہ بہت ہی زیادہ حسابی بات ہے، پوری کائنات میتھمیٹیکل ہے، اسی لیے ایک سائنسدان نے کہا ہے کہ خدا جو ہے وہ میتھمیٹیکل مائنڈ معلوم ہوتا ہے، خدا میتھمیٹیکل مائنڈ معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ جو روٹیشن زمین کا ہے، تو چاند کے بارے میں بالکل اچھی طرح سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اگر یعنی ہر 29 کو چاند ہو ہی جاتا ہے، یعنی مہینے کے ہجری کیلنڈر کا جو 29 ہے تو چاند ہو ہی جاتا ہے اس کو، ایسا نہیں کہ نہ ہو، صرف یہ فرق ہے کہ اگر 8 ڈگری اوپر ہے تو دکھائی دے گا، 8 ڈگری سے کم ہے تو دکھائی نہیں دے گا، بس بات اتنی سی صرف ہے۔ تو یہ آپ کیلکولیشن کے ذریعے بالکل معلوم کر سکتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو چاند 8 ڈگری سے اوپر ہوگا کہ نیچے ہوگا، تو کیلنڈر بنا سکتے ہیں آپ۔ تو میری رائے ذاتی طور پر یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کی شرط کو لازم نہیں ماننا چاہیے، بلکہ کیلکولیشن کے بیس پر ہم کیلنڈر بنا سکتے ہیں اور روزہ اور عید کا اس پر تعین کر سکتے ہیں۔ اردو پر اگلا پروگرام بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا ب3 فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على
الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نودي لصلاة الفجر من المسجد الحرام في مكة المكرمة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.